تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب دوسری بات نوٹ کیجئے، یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں۔ اگرچہ میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اول وہلے میں نجات پا جانا، قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے دے جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں، ادخلوها خالدین۔ وہ جو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے نیکیوں کے پلڑے سے، تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ اول وہلے میں نجات، میدان حشر میں نجات، وہ نجات جو ہے اس کے یہ منیمم لوازم ہے۔ کیوں؟ اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے مراتب بہت عمدہ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، عرفہ ہے، جو یہ چار شرطیں پوری کرے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، زیادہ اونچا رتبہ نہ صحیح، زیادہ اونچی جنت نہ صحیح، چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی، لہذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تو منیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں۔ اب تیسری چیز، اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شے ہے، یہ چاروں شرطیں لازم ہیں، ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی، اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو ہم مسلمان ہیں، محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نجات تو ہو ہی جانی ہے۔ یہی تصورات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا۔ جب بغیر کسی سعی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے، مشقتیں کرے، قربانیاں دے، اپنا خون دے، اپنا مال دے۔ لہذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے، شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ایک ایک حرف، جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا طلسم سمجھنا، یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پہ وہ لفظ استعمال کر دیا۔ اب فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر لفظ غالب چیدہ میں خانہ ہے، میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا، علم کا میخانہ، حکمت کا میخانہ، فلسفے کا میخانہ۔ تو یہ قرآن غالب نے تو تعلی کی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں ہر حرف لازم ہے۔ اسی لیے دیکھیے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں امام رازی رحمت اللہ علیہ کا، جو میرے نزدیک جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، لوگوں جان لو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے، بأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا، گھاٹے کا، تباہی کا، بربادی کا۔ الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعہ، سوائے ان کے جو یہ چار چیزیں پوری کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر۔ اب غور سے سنیے، فدل ذالک ان النجاۃ معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء،
اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے، رہنمائی ہوئی ہے کہ نجات کا تعلق ہے، نجات معلق ہے، نجات مشروط ہے ان چاروں چیزوں کے جمع ہو جانے سے، یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو نجات حاصل ہو جائے۔ تو یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار، اور پھر یہ کہ اس معیار میں چاروں چیزیں لازم۔ اگرچہ ایک بات ہوگی، ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو، دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو، تیسری میں پھر اونچا ہو، چوتھی میں اتنا اونچا، یہ تو ہو جائے گا، لیکن بنیادی طور پر یہ چاروں شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ملے گی، ورنہ نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں، ایک تذکر بالقرآن، قرآن سے سبق حاصل کر لینا، ایک تدبر قرآن، قرآن پر غور و خوض، گہرائی میں اترنا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، غوطہ لگاؤ گے تو تہ سے موتی نکال کر لاؤ گے نا۔ اب تذکر بالقرآن تو میں نے آپ کے سامنے تذکر بسورۃ العصر، یہ تو مکمل ہو گئی، سبق تو حاصل ہو گیا۔ کامیابی کا معیار یہ چار چیزیں ہیں، یہ چاروں چیزیں لازم ہیں، اور جب ہم تدبر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا چاروں چیزیں عقلاً منطقی طور پر لازم و ملزوم ہیں۔ تو تذکر بالقرآن اتنی بات بھی جس نے سمجھ لی، جس بدو نے سمجھ لی، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جو حاصل تھا، اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیک کر جائے، ٹوٹ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ تیل سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا۔ اسی طرح قرآن کا تیل، قرآن کا مغز، قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تذکر بالقرآن نہایت آسان ہے، کیونکہ سطح پر موجود ہے، اس کے لیے گہری غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا، ہے کوئی بنیادی ہدایت کا طالب؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ کسی انسان کے لیے اس کی تہ میں پہنچ جانا ممکن نہیں ہے، بس مستثنا اگر ایک ذات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ تدبر قرآن پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے۔ 30 جلدوں میں امام رازی تفسیر لکھ رہے ہیں، لیکن کتنے ہی مقامات پہ آخر میں کہتے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، بس یہ میرا خیال یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ جیسے اقبال کا جو خطبات ہیں، اقبال کے جو مدراس میں دیے گئے تھے، The Reconstruction of Religious Thought in Islam، فلسفہ اسلام پر وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب، لیکن اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئیں، ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھیں۔ تو تدبر قرآن کی کوئی حد نہیں، پوری زندگیاں لگا کر، خاص طور پر امام راضی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے،
سورہ حدید کی جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں۔ هذه الآیت اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے، بڑا پرہیبت ہے اور بہت غامض ہے، اس کے مضامین آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني